رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمال عند الله عز وجل سبع عملان موجبان وعملان بأمثالها وعمل بعشر أمثاله وعمل ب700 وعمل لا يعلم ثواب عامله إلا الله عز وجل فأما الموجبان فمن لقي الله يعبده مخلصا لا يشرك به شيئا وجبت له الجنة ومن لقي الله قد أشرك به وجبت له النار ومن عمل سيئة جزي بها ومن أراد أن يعمل حسنة فليعملها جزي مثلها ومن عمل حسنة جزي عشرا ومن أنفق ماله في سبيل الله ضعفت له نفقته والدرهم والدينار ب700 والصيام لله عز وجل لا يعلم ثواب عامله إلا الله عز وجل رواه الطبراني فی الاوسط والبیہقی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کے نزدیک اعمال 7 قسم کے ہیں، 2 عمل کرنے والے اور 2 کا بدلہ ان کے برابر ہے، اور 1 عمل کا بدلہ 10 گنا اور 1 عمل کا معاوضہ 700 ہے، اور ایک وہ عمل ہے جس کا ثواب اللہ ہی جانے۔ وہ 2 جو واجب کرنے والے ہیں ان میں سے ایک یہ کہ اللہ سے اس حال میں ملے کہ خالص اسی کی عبادت کرتا، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرتا تھا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یہ پہلا عمل۔ نیکیوں کی کتنی قسمیں؟ 7 قسمیں۔ 7 قسموں سے یا اعمال جو ہیں وہ 7 قسم پر ہیں۔ پہلا عمل جو ہر ایک مسلمان کے لیے لازم ہے پہلا عمل کہ خالصتاً اسی کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ جس نے یہ کیا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو۔ دوسرا، اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس نے شرک کیا ہے تو اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ جس نے شرک کیا جہنم کی، اور جس نے برائی کی اس کو اسی قدر سزا دی جائے گی، اور جس نے نیکی کا ارادہ کیا مگر عمل نہ کیا تو اس کو 1 نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے نیکی کی اس کو 10 گنا ثواب ملے گا، اور جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس کو 700 کا ثواب ملے گا۔ 1 درہم کا 700 درہم اور 1 دینار کا 700 دینار۔ اور روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعنی یہ وہ عبادت ہے جی جس کا ثواب کتنا ہے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ اپنے ذمہ کرم پر رکھا ہے۔ میں نے وہ کل حدیث پاک عرض کی تھی نا جی، جس کے ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے بڑا اور کیا بندہ اس سے اجر ملے گا کہ اس کے رب سے اس کی ملاقات ہو جائے گی۔ اس پر میں نے تفصیل سے کل عرض کیا تھا، آج آگے لے کے چلتے ہیں۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام جنۃ یستجن بها العبد من النار رواہ احمد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، اس سے بندہ جہنم کی آگ سے پناہ حاصل کرے۔ عن عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال وصیام حسن 3 ایام من کل شہر۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرما رہے تھے کہ روزہ ڈھال ہے دوزخ سے جسے تم میں سے کسی کا سفر ہے، جنگ میں ہر ماہ 3 روزے مستحسن ہیں۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له الا ذلك الا ادلك على ابواب الخير قلت بلى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصوم جنۃ والصدقۃ
تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، رواہ ترمذی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بھلائی کے 2 دروازے نہ بتا دوں؟ تو میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہ کو ایسے بجھاتا ہے جیسے آگ پانی کو۔ میں نے وہ نا جی آپ نے سوشل میڈیا پہ لگا دیا ہے صدقہ فطر کے بارے میں، اس میں نے رات کو ساری بیٹھ کے تفصیل لکھی ہے، ساری قیمتیں نکول کے، اس پہ دیکھ لیجئے گا، 1-2 دن تک میں انشاءاللہ پرنٹ نکال کے بھی یہاں پہ لگا دوں گا۔ صدقہ فطر جو ہے اس کے بارے میں جو سرکاری سطح پہ جو علماء کرام نے اس دفعہ صدقہ فطر مقرر کیا ہے وہ 170 روپے بن رہا ہے، 170 روپے بن رہا ہے۔ اور اسی حساب سے اگر آپ پورے مہینے کا فدیہ دیکھیں 30 روزوں کا تو 5100 روپے بنتا ہے، یہ سب سے کم ترین سطح ہے۔ پھر میں نے کھجور کا بھی حساب لگا دیا ہے، کشمش کا بھی حساب لگا دیا ہے۔ پھر کھجور کے اندر قسمیں ہیں، ایک ادنا درجے کی ہے، ایک متوسط درجے کی، ایک اعلیٰ درجے کی ہے۔ اسی طرح کشمش میں بھی ہے، ادنا ہے، متوسط ہے، اعلیٰ ہے۔ اور کھجور میں بھی اور جو کا بھی میں نے حساب کتاب لگا دیا ہے، 560 روپے بن رہا ہے فی صدقہ فطر۔ اور یہ بھی وہ ساری تفصیل اس میں آپ پڑھ لیجئے گا۔ اگر خدا نخواستہ بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، ایک تو توبہ کر لے، دوسرا صدقہ کر دے۔ یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ اگر کوئی بندے سے گناہ سرزد ہو جائے تو صدقہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا سرزد ہو، اول تو کوشش کرے کہ نہ کرے، ہے نہیں، لیکن تقاضا بشری ہے کبھی ہو جاتا ہے تو پھر صدقہ کر دے، صدقہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ عن سلمہ بن قیس ابی ہریرہ من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ تعالی باعدہ اللہ تعالی من جہنم کبعد غراب طار وہو فرخ حتی مات حرما۔ کنز العمال کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ سلمہ بن قیس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 1 دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا جیسے کوا کا بچہ اس وقت سے اڑتا رہا یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مرا۔ کوے کی جو عام کم سے کم عمر ہے نا جی، نارمل عمر، وہ اس کی 500 سال ہے، اور زیادہ سے زیادہ کوا 1000 سال تک زندہ رہتا ہے۔ تو آپ اگر کم از کم بھی اس کی عمر کا اندازہ لگائیں تو 500 سال کی مسافت اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے دور کر دے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان رجلا صام یوما تطوعا ثم اعطی ملء الارض ذهبا لم یستوفی ثوابہ دون یوم الحساب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے 1 دن نفل روزہ رکھا پھر زمین بھر اسے سونا دیا جائے جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اس کا ثواب تو قیامت کے دن ہی ملے گا۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ میں نے یہ عرض کیا تھا نا جی، اب ہم نے دین کو بھی نا وہ درہم و دینار کی طرح دیکھنا شروع کر دیا ہے، پیسوں کی طرح، کاروبار کی طرح۔ اگر نفع دے رہا ہے تو عمل کرو، نہیں دے رہا تو چلو چھٹی کرو، کوئی اور چھوڑو، کوئی اور کام کرے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے ہمارے رب کا حکم ہی کافی تھا، لیکن حضور نے یہ فضائل بیان کر کے بندوں کے اندر ایک حوصلہ افزائی کی بات کی ہے، ذرا اس کو حوصلہ ملے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بالکل ہی محروم ہو گیا ہوں، مجھے تو کوئی چیز ملی ہی نہیں، اتنی قربانی دی ہے میں نے اور مجھے اس کے بدلے میں کچھ نہیں ملا۔ خیر، آخری حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء زکاۃ و زکاۃ الجسد الصوم زاد محرز فی حدیثہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام نصف الصبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے اور
بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے اور روزہ نصف صبر ہے۔ اس کی ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ نے حکم دے دیا، روزے کا اللہ نے حکم دیا۔ یہ جو زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، اس پر ایک جاپانی ڈاکٹر ہے، اس نے ریسرچ کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میں نے یہ کینسر کا علاج ڈھونڈ لیا ہے، کہ جس بندے کو کینسر ہوگا میں نے اس کا علاج ڈھونڈ لیا۔ اس بندے کو نوبل پرائز ملا تھا اس بات پر۔ اس نے کہا جی میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر پہلی دوسری سٹیج کا کینسر ہو اور میرا علاج کیا جائے تو وہ بندہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ اس نے کہا جی کیا علاج ہے؟ اس نے کہا کہ 15 سے 20 دن تک ایک شخص جو ہے وہ تقریباً 8 گھنٹے کے قریب بھوکا رہے، بھوکا پیاسا رہے، کچھ نہ کھائے پیے 15 سے 20 دن تک، وہ ایسا کرے تو اس بندے کے اندر کینسر بھی ہوگا نا تو وہ بھی کہتا ہے جی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کے جسم کو ضرورت محسوس ہو نا پانی کی، کھانے کی، اور وہ نہ کھائے تو جسم کے اندر سے ہی جو چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ جسم وہاں سے ہی لینا شروع کر دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں نا جی، یہ جتنے بھی موٹے شخص ہیں جب ان کو ڈائٹ پہ لگایا جاتا ہے کیا کرتا ہے؟ کھانا ان کا کم کر دیتے ہیں، فیٹی چیزیں ان کو نہیں دیتے، تو پھر جسم کیا کرتا ہے؟ وہ جسم کے اندر جو چربی فاضل مادے ہوتے ہیں وہ ان کو کھانا شروع کر دیتا ہے، اور جب ان سے کھاتا ہے تو ظاہری بات ہے جب جسم میں چربی کم ہو جائے گی دل بھی بہتر ہو جائے گا، دیگر اشیاء کئی چیزیں جو ہیں وہ بھی بہتر طریقے سے کام کرنا شروع کر دیں۔ یہ جو سٹنٹ ڈالتے ہیں ناڑوں کے اندر چربی جمع ہو جاتی ہے نا، چربی جمع ہو جاتی ہے، وہ دل کی شریانوں کو کم کر دیتی۔ اچھا، ڈاکٹر کے کہنے پہ ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں ڈاکٹر کے کہنے پہ، لیکن اللہ کے کہنے پہ کبھی نہیں چھوڑے۔ ڈاکٹر کے کہنے پہ سب مزیدار چیزیں چھوڑ دی کیونکہ وہ ہو نہیں یار مجھے ڈاکٹر نے منع کیا، ڈاکٹر نے منع، جب اللہ نے منع کیا اس کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ اللہ کی قسم، ہم اگر ڈاکٹر وہ نا جی مدینہ منورہ میں ایک حکیم آ گیا، مدینہ منورہ میں حکیم آ گیا، اس نے دکان کھول لی، 1 مہینہ بیچارہ بیٹھا رہا، کوئی مریض ہی نہیں آیا، تو بڑا مایوس ہو کے جانے لگا۔ تو لوگوں نے پوچھا کیا بنا بھائی تو یہاں پہ دکان کھولنے کے لیے آیا تھا، اب چپ کر کے جا رہا ہے۔ اس نے کہا یار یہاں پہ کوئی بیماری نہیں ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا کہ جب تک ہم حضور کی سنت پر عمل کرتے رہیں گے ہمارے اندر بیماریاں نہیں آنے والی۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی بیمار افراد ہیں نا، انہوں نے کہیں نہ کہیں اللہ رسول کی سنت کو چھوڑا ہوا ہے۔ وہ جیسے ہی اللہ رسول کے راستے سے پیچھے ہٹتے جائیں گے بیماریاں، مصیبتیں، بلائیں ہمارے اوپر چڑھتی آئیں گی، چڑھتی آئیں گی، چڑھتی آئیں گی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی سچی نسبت نصیب فرمائے۔